ایسے واقعات ہیں بے شمار روایتوں میں کہ حضور کو قبول کرتے تھے، اور جب کوئی غلطی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد دلایا کرتے ہیں. غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر، غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر. ایک صحابی تھے حضرت نعیمان، حضرت نعیمان ایک صحابی تھے، مذاقی مزاج تھے، اور مذاق بھی ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی کرے تو آپس میں دشمنیاں اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. لیکن وہ بات تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو نبھانا اور برداشت کرنا. مذاقی صحابی تھے، ایسے مذاق کرتے تھے، ایسے مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ایسا مذاق. ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ لے کر، فرمایا کہ اونٹ بیچو گے؟ اونٹ بیچو؟ کہاں بیچیں گے؟ کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے، آؤ میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں. لے کر چلے گھر کی طرف، اونٹ والا باہر بیٹھ گیا، وہ اونٹ لے کے گھر میں چلے گئے. ٹھیک ہے جی، اب نکلیں گے. باہر بیٹھا رہا انتظار میں، دیر ہو گئی بہت. خیال ہوا کہ شاید پیسے جمع کر رہے ہیں یا پیسے گن رہے ہیں یا اونٹ دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں. وہ باہر بیٹھا رہا انتظار میں، کب نکلیں گے پیسے لے کر. بہت دیر ہو گئی. کسی نے پوچھا گزرنے والے نے، بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ نعیمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے. نعیمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے، وہ اس کی قیمت لے کر آ رہا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اونٹ خریدا انہوں نے. اس نے کہا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو دیوار کھڑی ہے، اس میں دروازہ لگا ہوا ہے پرانا، یہ تو ادھر سے اونٹ لے کے غائب ہو گیا، تم یہاں انتظار میں بیٹھے. یہاں انتظار میں بیٹھے، وہ ادھر سے اونٹ لے کر چلا دیجیے. اچھا، لوگوں نے کہا آؤ ہم پکڑتے ہیں اور سزا دیں گے. اس کے کہ نہیں اس کو سزا مت دینا، وہ بدری صحابی ہیں، اسے کچھ مت کہنا، کیونکہ اہل بدر کو اللہ معاف کر چکے، کچھ مت کہنا اس کو کچھ نہ کہنا. بدری صحابی ہیں اور اللہ کہہ چکے ہیں اے اہل بدر اب تم جو چاہو کرو، اللہ سے معاف کر چکے، اسے کچھ نہ کہنا. بدری صحابی ہیں. ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق، تینوں نکلے سفر میں. حضرت نعیمان اور سویبس ایک صحابی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تینوں کی تشکیل ہوئی. بعد سفر میں تھے، کھانے کا وقت آیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت سے چلے گئے. نعیمان نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. سویبس سے کہا کھانا کھلا دو. یہ کھانے کے ذمہ دار تھے، کھانے کے ذمہ دار سویبس. نعیمان نے کہا بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو. اس نے کہا دیکھو جی کھانا تو امیر صاحب کے آنے کے بعد کھلے گا، کھانا تو امیر صاحب آ جائیں گے تب کھانا شروع ہوگا. نعیمان نے کہا نہیں میں تو ابھی کھاؤں گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے. نے کہا نہیں ابھی نہیں ملے گا کھانا، امیر صاحب آ جائیں گے وہ اجازت دیں گے پھر کھانا. اچھا، اچانک دیکھا سامنے سے ایک اونٹوں کا قافلہ چلا آ رہا تھا. ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک غلام ہے اور بڑا مضبوط، بڑا سمجھدار، بہت عقل مند غلام ہے، خریدو گے؟ وہاں ضرور خریدیں گے، ہمیں تو غلام کی ضرورت ہے، ہمارے اونٹوں کا کام ہے ان کو چرانے کے لیے، ان کو اونٹوں کو
چرانے کے لیے ہمیں غلام کی ضرورت بھی ہے، لیکن کوئی بہت مہنگا غلام ہے کہ جتنے کا جو ہوگا ہم لیں گے. میں کہا ٹھیک. کتنے کا ہے؟ کہ 10 اونٹ پر غلام ملے گا ایک. 10 اونٹ. ان سے بات کر لی، 10 اونٹ لے لیے. حضرت نعمان نے حضرت صہیب جو آزاد تھے انہیں غلام بنا کر باندھ کر اونٹوں والوں کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بہت تیز ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت طاقتور ہے، اور دیکھو یہ ابھی آپ سے کہے گا میں آزاد، اس کی بات میں سننا. ہاں یہ جھوٹ بولے گا، آزاد نہیں ہے، غلام ہے یہ. اور کیسے آپ بے فکر ہو، ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. باندھ کے ان کے حوالے کر کے اور 10 اونٹ لے کر آ گئے. لے گئے اس سے نہیں کھلاتے کھانا، میں تمہارا علاج کرتا ہوں. ان کے حوالے کر دیا، وہ لے گئے. اگر خوشی لائے، پوچھا نعمان صہیب کہاں ہے؟ جی بس نہ پوچھے کیا ہوا، بتاؤ کیا ہوا، کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے کھانا نہیں دے رہا تھا، میں نے اس کو غلام بنا کر بھیج دیا. ارے یہ نعمانی تم نے کیا کیا؟ بھاگے دوڑے، تلاش کیا قافلے والوں کو. وہ تو شکر ہے جب ہر طرف تحقیق کی تو وہ مل گیا قافلہ اونٹوں کا. ان سے کہا کہ بھائی کہ نہیں بھائی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نے 10 اونٹوں کا بدلے میں لے دیا. بھائی یہ آزاد آدمی ہے، اس نے مذاق کیا ہے ان کے ساتھ، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اس کو آپ واپس کریں، اپنے اونٹ واپس لیجیے. سارا ہنگامہ ہوا، انہیں واپس لائے. حضرت صہیب کو ان کے رسیوں سے کھولا، ان کے حوالے کیا. وہ سارے 10 اونٹ جو اس کے بدلے میں لیے تھے وہ نے واپس کیے اونٹ والوں کو. ایسے مذاق کرتے کیونکہ آپس میں محبتیں تھی تو بڑی سے بڑی بات نکل جاتی تھی، بڑی سے بڑی بات نکل جاتی. حضرت حاطب نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر حملہ کرنے والے ہیں. اللہ نے وہی تو بتا دیا کہ حاطب سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی ہے مکے پر حملے کی. آپ نے خط منگوایا، عورت خط لے کے جا رہی تھی، پکڑی گئی راستے میں، خط واپس آ گیا. خط کھلا، حضرت حاطب نے خط لکھا تھا. آپ نے بلایا ان کو، یہ خط کیسا ہے؟